ابھی تک یہ بات غیر واضح ہے کہ ایران نے کیونکہ ابھی باضابطہ اعلان نہیں کیا کہ ان کا وفد کل اسلام آباد پہنچنے جا رہا ہے مذاکرات کے لیے، لیکن امریکی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ ایران کا وفد آئے گا۔ اب اسی دوران امریکی صدر کا ایک نیا بیان سوشل میڈیا پہ آیا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل ہوگی اور وہ 2015 میں ہوئے اوباما دور میں ہوئے JCPOA سے فار بیٹر ڈیل ہوگی۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں اور وہ تنقید کرتے ہوئے اوبویسلی اوباما کے دور میں جو ڈیل ہوئی تھی اس کے اوپر وہ مسلسل تنقید کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس کی طرح $1.7 بلین گرین کیش کی شکل میں ہم نہیں دیں گے، ہم ایک ڈیل کریں گے جس کے اوپر سب فخر محسوس کریں گے۔ اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ انس، یہی بات بریک سے پہلے بھی ہو رہی تھی کہ جب بنیادی اتنا زیادہ اختلاف ہے کچھ بیسکس کے اوپر، انرچ یورینیم حوالے کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ ریسنٹلی آپ بھی انطالیہ میں جو ڈپلومیسی کانفرنس ہوئی اس کو آپ نے اٹینڈ کیا، اس میں ایران کے جو نائب وزیر خارجہ ہے ان سے غالباً آپ نے بھی یہ سوال کیا جس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ جو افزودہ یورینیم ہے وہ کسی صورت ہم حوالے نہیں کریں گے، جبکہ ٹرمپ مسلسل یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران تیار ہے وہ حوالے کرنے کے لیے۔ آپ سمجھتے ہیں اگین کہ جو اب ٹرمپ بیان دے رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ان کو ویسی ڈیل مل جائے گی جس کی وہ خواہش رکھ رہے ہیں؟ میرے خیال سے کچھ اس کے قریب جو ہے وہ ڈیل ضرور مل جائے گی۔ جو ایشوز آپ نے بتائے افزودہ یورینیم کے، وہ لارجلی حل ہو چکے تھے پہلے راؤنڈ آف نیگوسیشنز کے اندر۔ رات 3:10 تک یہ معاملات اتنے اسٹڈی تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ آج ہی ڈیل کر کے یہ لوگ اٹھ جائیں گے، اور اسی کا ایک کنٹینیوٹی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا وہ اسٹیٹمنٹ تھا کہ ان کی دوستیاں JD وینس اور نیگوشیٹرز کی اتنی اچھی ہو گئی تھی تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے میں 2 روز پہلے موجود تھا انطالیہ میں، اور وہاں پہ پاکستان کے وزیر خارجہ اور ڈپٹی وزیر اعظم سینیٹر اسحاق ڈار نے ایک بڑا ڈفرینٹ بیان دیا۔ ایک ان کے سیشن کے اندر انہوں نے کہا کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ 80% تک مسائل حل ہو چکے ہیں۔ یہ بڑا ایک پرٹیکولر بیان ہے، اور 20% کے لیے دونوں پارٹیز کو، دونوں فریقین کو لچک دکھانے کی ضرورت ہے۔ وہ یہاں پہ نہیں رکے، انہوں نے یہ کہا کہ تین چیزوں کو انہوں نے نام لیا۔ انہوں نے کہا یہ مسائل حل ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سینکشنز کا مسئلہ سارٹ ہو چکا تھا، انہوں نے کہا کہ اسٹریٹ آف ہارموز کا جو مسئلہ تھا وہ سارٹ ہو چکا تھا، اور انہوں نے کہا ایسٹس فریز کا جو معاملہ تھا یہ سارٹ ہو چکا تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کے وزیر خارجہ جو اس روم میں موجود تھے، اور انہوں نے پھر یہ بات کہی کہ دونوں فریقین نے اس بارے میں بات چیت پر آمادگی اس لیے ظاہر کی کہ اگر پاکستان اس پوری بات چیت کا حصہ ہوگا تو میرے خیال سے جو انرچ یورینیم والا مسئلہ ہے وہ اتنا بڑا کہتے ہیں نا نان سٹارٹر، پبلک پوسچرنگ اپنی جگہ، پرائیویٹلی، لیکن جیسے جاوید صاحب بات کر رہے تھے، میرے خیال سے ایک ٹریڈ آف آئے گا، 15 سال تک اگری ہو جائے گا، جہاں پہ ایران کو صرف میڈیکل ریسرچ فیسلٹیز کے لیے ہی یورینیم انرچ کرنے کی اجازت ہوگی۔ جو 60% یورینیم آلریڈی انرچ ہے، ہائیلی انرچ ہے، میرے خیال سے جہاں پہ ایران 2003 سے کہتا آ رہا ہے کہ وہ بم بنانا نہیں چاہتا، لیکن اس کے کال اور فعل میں تضاد رہا ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ اور یہی دوسری سائڈ پہ جو امریکن ڈیمانڈ بھی ہے وہ ان ریئلسٹک ہے۔ امریکن ڈیمانڈ یہ ہے کہ کوئی بھی آپ 0% انریچمنٹ کے اوپر چلے جائیں گے، حالانکہ انٹرنیشنل لا اور IAEA سیف گارڈ 3.4% الاؤ کرتی ہے، اور JCPOA کے اندر 3.67% ان کو الاؤ کیا گیا تھا، تو بیچ کا ایک راستہ ضرور نکالا جائے گا۔ اب آخر میں بیسٹر جاوید صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹویٹ جس کا میں نے حوالہ دیا صدر ٹرمپ کا یہ تازہ بیان ہے، اس میں انہوں نے نیول بلاکیڈ کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں کیا؟ بڑی کوششیں آج رہی ہیں کہ اس حوالے سے وہ کوئی اعلان کریں تو ہمیں ایک اس کے بعد امید کی ایک لہر نظر آتی مذاکرات کے سلسلے میں۔ اب اگر سیز فائر ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے تو یہی وقتی طور پہ بڑی کامیابی ہوگی، نیوکلیئر کے حوالے سے کوئی معاہدہ ہونا وہ ایک اس کے بعد کی بات ہوگی۔ میرا خیال میں تو اس میں شروع ہونے کے لگ بھگ یا اس سے پہلے سیز فائر کو ایکسٹینڈ کرنے کے بارے میں بھی شاید کوئی بات کی جائے، لیکن اس سے بھی زیادہ جو میرا خیال میں کام کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو دونوں والے ایک علیحدہ بیان ایشو کریں گے، یا پاکستان ایشو کر دے گا کہ پاکستان نے دونوں پارٹی سے بات کی ہے اور دونوں پارٹیز ایگری کر گئی ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو اوپن کر دیا جائے، جس طرح سے 28 فیبروری سے پہلے حالت تھی ٹیمپریریلی ٹل دا فردر نیگوشیشن، اور امریکہ جو ہے اس نے ایگری کر لیا اپنا نیول جو بلاکیڈ ہے اس کو لفٹ کرنے کا۔ تو اس طرح سے کوئی وہ نہیں ہوگا کون پیچھے کرے گا کون آگے کرے گا، اور اسٹیٹمنٹ پاکستان کی طرف سے ایشو ہو سکتی ہے آفٹر بوتھ دا سائڈ ایگری ٹو اٹ، یہ میرا اندازہ ہے، اور اس سے ایک فضا کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی، اور ایران کی ڈیمانڈ بھی پوری ہو جائے گی کہ نیول بلاکیڈ لفٹ ہو جائے۔ کنٹریز ہیں
میرے جو ایران ہے وہ بھی اسٹریٹ آف ہرمز کو کلوز نہ کرے، اور ان حالات میں پھر دوسرے معاملات پہ آگے بڑھنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ اور یورینیم مینجمنٹ کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو وہ اس کو حل نہ کیا جا سکے، اس کو ایک دفعہ پہلے حل کیا جا چکا تھا، اور انہی لائنز پہ وہ تھوڑے رد و بدل کے ساتھ وہ دوبارہ اس کو کیا جا سکتا ہے۔ رد و بدل میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ٹرمپ صاحب اپنے پبلک کو، اپنے عوام کو یہ بتا سکیں کہ انہوں نے جو اتنا حملے کیے ہیں تو اس سے انہوں نے کچھ ایسے نتائج جی حاصل کیے ہیں جو پہلے جے سی پی او میں نہیں تھے۔ تو یہ جی میں چیزیں ہیں۔ ابھی تک یہ بات غیر واضح ہے کہ ایران نے کیونکہ ابھی باضابطہ اعلان نہیں کیا کہ ان کا وفد کل اسلام آباد پہنچنے جا رہا ہے مذاکرات کے لیے، لیکن امریکی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ ایران کا وفد آئے گا۔ اب اسی دوران امریکی صدر کا ایک نیا بیان سوشل میڈیا پہ آیا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل ہوگی، اور وہ 2015 میں ہوئے اوباما دور میں ہوئے جے سی پی او سے فار بیٹر ڈیل ہوگی۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں، اور وہ تنقید کرتے ہوئے اوبویسلی اوباما کے دور میں جو ڈیل ہوئی تھی اس کے اوپر وہ مسلسل تنقید کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس کی طرح $1.7 بلین گرین کیش کی شکل میں ہم نہیں دیں گے، ہم ایک ڈیل کریں گے جس کے اوپر سب فخر محسوس کریں گے۔ اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ انس، یہی بات بریک سے پہلے بھی ہو رہی تھی کہ جب بنیادی اتنا زیادہ اختلاف ہے کچھ بیسکس کے اوپر، انرچ یورینیم حوالے کرنا ہے یا نہیں کرنا، ریسنٹلی آپ بھی انطالیہ میں جو ڈپلومیسی کانفرنس ہوئی اس کو آپ نے اٹینڈ کیا، اس میں ایران کے جو نائب وزیر خارجہ ہے ان سے غالباً آپ نے بھی یہ سوال کیا جس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ جو افزودہ یورینیم ہے وہ کسی صورت ہم حوالے نہیں کریں گے، جبکہ ٹرمپ مسلسل یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران تیار ہے وہ حوالے کرنے کے لیے۔ آپ سمجھتے ہیں اگین کہ جو اب ٹرمپ بیان دے رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ان کو ویسی ڈیل مل جائے گی جس کی وہ خواہش رکھ رہے ہیں؟ میرے خیال سے کچھ اس کے قریب جو ہے وہ ڈیل ضرور مل جائے گی۔ جو ایشوز آپ نے بتائے افزودہ یورینیم کے، وہ لارجلی حل ہو چکے تھے پہلے راؤنڈ آف نیگوسیشنز کے اندر۔ رات 3:10 تک یہ معاملات اتنے اسٹڈی تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ آج ہی ڈیل کر کے یہ لوگ اٹھ جائیں گے، اور اسی کا ایک کنٹینیوٹی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا وہ اسٹیٹمنٹ تھا کہ ان کی دوستیاں جے ڈی وینس اور نیگوشیٹرز کی اتنی اچھی ہو گئی تھی تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے میں 2 روز پہلے موجود تھا انطالیہ میں، اور وہاں پہ پاکستان کے وزیر خارجہ اور ڈپٹی وزیر اعظم سینیٹر اسحاق ڈار نے ایک بڑا ڈفرینٹ بیان دیا۔ ایک ان کے سیشن کے اندر انہوں نے کہا کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ 80% تک مسائل حل ہو چکے ہیں۔ یہ بڑا ایک پرٹیکولر بیان ہے، اور 20% کے لیے دونوں پارٹیز کو، دونوں فریقین کو لچک دکھانے کی ضرورت ہے۔ وہ یہاں پہ نہیں رکے، انہوں نے یہ کہا کہ تین چیزوں کو انہوں نے نام لیا۔ انہوں نے کہا یہ مسائل حل ہو چکے تھے، انہوں نے کہا کہ سینکشنز کا مسئلہ سارٹ ہو چکا تھا، انہوں نے کہا کہ اسٹریٹ آف ہارموز کا جو مسئلہ تھا وہ سارٹ ہو چکا تھا، اور انہوں نے کہا ایسٹس فریز کا جو معاملہ تھا یہ سارٹ ہو چکا تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کے وزیر خارجہ جو اس روم میں موجود تھے، اور انہوں نے پھر یہ بات کہی کہ دونوں فریقین نے اس بارے میں بات چیت پر آمادگی اس لیے ظاہر کی کہ اگر پاکستان اس پوری بات چیت کا حصہ ہوگا تو میرے خیال سے جو انرچ یورینیم والا مسئلہ ہے وہ اتنا بڑا کہتے ہیں نان سٹارٹر، پبلک پوسچرنگ اپنی جگہ پرائیویٹلی، لیکن جیسے جاوید صاحب بات کر رہے تھے، میرے خیال سے ایک ٹریڈ آف آئے گا، 15 سال تک اگری ہو جائے گا، جہاں پہ ایران کو صرف میڈیکل ریسرچ فیسلٹیز کے لیے ہی یورینیم انرچ کرنے کی اجازت ہوگی۔ جو 60% یورینیم آلریڈی انرچ ہے، ہائیلی انرچ ہے، میرے خیال سے جہاں پہ ایران 2003 سے کہتا آ رہا ہے کہ وہ بم بنانا نہیں چاہتا، لیکن اس کے کال اور فعل میں تضاد رہا ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ اور یہی دوسری سائڈ پہ جو امریکن ڈیمانڈ بھی ہے وہ ان ریئلسٹک ہے۔ امریکن ڈیمانڈ یہ ہے کہ کوئی بھی آپ 0% انریچمنٹ کے اوپر چلے جائیں گے، حالانکہ انٹرنیشنل لا اور آئی اے اے سیف گارڈ 3.4% الاؤ کرتی ہے، اور جے سی پی او اے کے اندر 3.67% ان کو الاؤ کیا گیا تھا، تو بیچ کا ایک راستہ ضرور نکالا جائے گا۔ اب آخر میں بیسٹر جاوید صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹویٹ جس کا میں نے حوالہ دیا صدر ٹرمپ کا یہ تازہ بیان ہے، اس میں انہوں نے نیول بلاکیڈ کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں کیا؟ بڑی کوششیں آج رہی ہیں کہ اس حوالے سے وہ کوئی اعلان کریں تو ہمیں ایک اس کے بعد امید کی ایک لہر نظر آتی مذاکرات کے سلسلے میں۔ اب اگر سیز فائر ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے تو یہی وقتی طور پہ بڑی کامیابی ہوگی، نیوکلیئر کے حوالے سے کوئی معاہدہ ہونا وہ ایک اس کے بعد کی بات ہوگی۔ میرا خیال میں تو اس میں شروع ہونے کے لگ بھگ یا اس سے پہلے سیز فائر کو ایکسٹینڈ کرنے کے بارے میں بھی شاید کوئی بات کی جائے، لیکن اس سے بھی زیادہ جو میرا خیال میں کام کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو دونوں والے ایک علیحدہ علیحدہ بیان ایشو کریں گے، یا پاکستان ایشو کر دے گا کہ انہوں نے، پاکستان نے دونوں پارٹی سے بات کی ہے،
اور دونوں پارٹیز ایگری کر گئی ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو اوپن کر دیا جائے، جس طرح سے 28 فیبروری سے پہلے حالت تھی ٹیمپریریلی ٹل دا فردر نیگوشیشن، اور امریکہ جو ہے اس نے ایگری کر لیا اپنا نیول جو بلاکیڈ ہے اس کو لفٹ کرنے کا. تو اس طرح سے کوئی وہ نہیں ہوگا کون پیچھے کرے گا کون آگے کرے گا، اور اسٹیٹمنٹ پاکستان کی طرف سے ایشو ہو سکتی ہے آفٹر بوتھ دا سائڈ ایگری ٹو اٹ. یہ میرا اندازہ ہے، اور اس سے ایک فضا کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی، اور ایران کی ڈیمانڈ بھی پوری ہو جائے گی کہ نیول بلاکیڈ لفٹ ہو جائے. کنٹریز ہیں جو ایران ہے وہ بھی اسٹریٹ آف ہارمز کو کلوز نہ کرے، اور ان حالات میں پھر دوسرے معاملات پہ آگے بڑھنے میں زیادہ آسانی ہوگی. اور یورینیم مینجمنٹ کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو وہ اس کو حل نہ کیا جا سکے، اس کو ایک دفعہ پہلے حل کیا جا چکا تھا، اور انہی لائنز پہ وہ تھوڑے رد و بدل کے ساتھ وہ دوبارہ اس کو کیا جا سکتا ہے. رد و بدل میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ٹرمپ صاحب اپنے پبلک کو، اپنے عوام کو یہ بتا سکیں کہ انہوں نے جو اتنا حملے کیے ہیں تو اس سے انہوں نے کچھ ایسے نتائج حاصل کیے ہیں جو پہلے JCPOA میں نہیں تھے. تو یہ چیزیں ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.